الحمدللہ پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. لیکن بھائی یہ رشتے ہم تھوڑی کسی کو دیتے ہیں, ہمارے بس میں رشتہ دینا نہیں ہے کسی کو. ہمارے پاس اللہ کی قسم رشتے بنانے کی کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگا ہوا. یہ تو اللہ کے خزانوں سے ملتے ہیں رشتے. اللہ کی قسم رشتے اللہ کے خزانوں سے ملتے ہیں, اللہ کی قدرت سے, اللہ کے فیصلے سے ملتے ہیں. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یعنی اللہ کی قدرت سے بنتے ہیں. ہم تو ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی رسم و رواج, ان کی شرائط جس کی وجہ سے ان کی عمریں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں, ان کو شرائط کو نرم کرنے کی بلکہ ختم کرنے کی دعوت دیتے ہیں. بلکہ ہم تو صاف کہتے ہیں, لڑکی والوں تو صاف کہتے ہیں بھئی آپ شرائط نرم کر دو, بلکہ ختم کر دو, 1 سے 2 دن میں شادی ہو جائے گی اور بہت اچھی شادی ہوگی. ابھی آپ چھوٹی چھوٹی برداشت نہیں کر رہے باتیں, اور پھر اللہ نہ کرے آپ نے یوں تاخیر کرتے رہے پھر بڑی بڑی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور پھر بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. تو اس لیے اگر آپ چھوٹی عمر میں بچی کی شادی کر لیتے تو پھر آپ کی وہ باتیں برداشت کرتے, آپ کا ہر قسم کا وہ نخرہ سہتے. لیکن اب آپ نے عمر نکال دی ہے اور آپ نے رنگ برنگے شرائط کی وجہ سے عمر ضائع کر دی ہے اور اس کی جوانی تباہ کر دی ہے بچی کی. اب جو ہے آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اب بھی ہمت کر کے جلدی سے کر گزریں اور ہمت کر لیں. اور ان دنوں میں جو ہے نا یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ادعونی استجب لکم, جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہ صرف ماہ مبارک رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے رحمت کے در ہر وقت کھلے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ رمضان المبارک میں ذرا دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ بھئی سارے اعمال چھوڑ دو, ساری عبادات چھوڑ کر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. اس وقت فرشتوں کی دعاؤں کی آمین بھی آپ کی دعاؤں کے ساتھ شامل ہے. تو اس میں خوب دعائیں کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں, ان کا خوب اہتمام کریں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ بڑی پیاری دعا ہے, بڑی جامع دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جن کا ذکر خیر اللہ نے قرآن کے 28 پاروں میں فرمایا, یہ فرعون کے شاہی محل میں رہے, شاہی کھانے کھانے والے اور شاہی ناز و نعم میں رہنے والے, اور ان سے قبطی بندہ مر گیا اور جو ہے نا پولیس پیچھے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے کے مدین بھاگے بھاگے پہنچے. تو وہاں پر جب پہنچے تو بھوک بھی لگی تھی, پیاس بھی لگی تھی, کھانا بھی چاہیے, ٹھکانہ بھی چاہیے, اور جوانی ہو گئی ہے, نکاح بھی چاہیے اور کام بھی چاہیے کچھ نہ کچھ. تو اب یہ ساری چیزیں اللہ نے اس دعا کی برکت سے کیسے عطا فرمائیں ہیں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے نا بکریوں کو, اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 خواتین کو دیکھا, 2 لڑکیاں, وہ اپنی بکریوں کو ایک طرف لے کے کھڑی ہیں. قال ما خطبکما, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تم کیوں یہاں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء, جب تک یہ باقی سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی. الحمدللہ اچھے زمانے کی تھی, نیک تربیت تھی. وہ مردوں کے اندر گھسڑ کر بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے وہ ایک طرف پروقار باحیا طریقے سے کھڑی تھیں تاکہ مرد چلے جائیں, پھر ہم اپنا الگ سے پانی پلا لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے ان کو جی وہ بڑا وزنی ڈول جو کئی بندے مل کے اٹھاتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوی طاقت سے وہ ڈول نکال کے پانی پلا دیا اور وہ جلدی سے واپس چلی گئیں. اور انہوں نے جا کر اپنے ابا جان کو یہ سارا ماجرا سنایا. بھائی وہ بھی حیران ہوئے اتنی جلدی کیسے واپس آ گئیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے شخص نوجوان ملا اور وہ ایسا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, انہوں نے کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. تو شعیب علیہ السلام کے تو اچھا جب وہ ان کو بکریوں کو پانی پلا کر وہ آرام سے وہیں بیٹھ گئے, ان سے کوئی بات نہیں کی, کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی, اللہ سے فریاد کی. فسقا لہما, قرآن کے الفاظ ہیں, ان کی بکریوں کو پانی پلا کر ثم تولا الی الظل, درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ تیری طرف سے ملنے والی ہر خیر کا محتاج ہوں, ہر خیر کا میں فقیر ہوں, ہر خیر کا ضرورت مند ہوں. یا اللہ اپنی طرف سے ہر خیر مجھے عطا فرمائیے. سبحان اللہ, اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جی شعیب علیہ السلام کے دل میں ڈالا. جی انہوں نے کہا جی جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. تو انہوں نے جا کر ان سے
عرض کیا آپ کو میرے ابا جان بلا رہے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی پورے تقوی کے ساتھ گئے، ہاں جی، اور یعنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے گئے، بلکہ انہوں نے ان لڑکی سے کہا کہ آپ پیچھے چلیں اور جہاں مڑنا ہو مجھے کنکری پھینک کے مجھے بتائیں کس طرف چلنا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے حیا کا اہتمام کیا، اللہ پاک نے ان کو مستقل وہ لڑکی عطا فرما دی، ان کے نکاح میں دے دی، تو اللہ پاک نے کھانا بھی دے دیا۔ اچھا، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ 8 سال میری بکریاں چرائیے، اس کے معاوضے میں حق مہر کے طور پر 8 سال بکریاں چرائیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر 10 سال پورے کر لیں تو یہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبحان اللہ، عظیم الشان نبی، جلیل القدر نبی، قرآن کے 28 پارے یعنی پورے قرآن پہ چھائے ہوئے نبی، وہ نکاح جیسے عظیم الشان عمل کے لیے 8-10 سال بکریاں چرانے کو گوارا فرما رہے، اور اس کے برعکس گناہ اتنا برا ہے، زنا اتنی بری بات ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکو۔ وہ زنا اتنا برا کام ہے کہ اللہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، سبحان اللہ، کیا سونے کی لڑی ہے، سلسلۃ الذہب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یعنی جب ان کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ہے جی، یا اللہ مجھے یہ جو جس گناہ کی دعوت دے رہی اس سے تو مجھے یعنی جیل زیادہ پسند، یا اللہ مجھے، ہے جی، تو انہوں نے جیل کو پسند کری، 10 سال ہے جی جیل میں رہنا گوارا کر لیا، لیکن گناہ کے قریب نہیں پھٹکے، گناہ کے قریب نہیں پھٹکے۔ الحمدللہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس اس قسم کے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ایک صاحب نے، حالانکہ رمضان المبارک میں رات کو دیر سے سونا، صبح سحری کھانا، لسی پینا اور فجر کے بعد نیند کا بڑا شدید تقاضا ہوتا ہے، لیکن ایک نوجوان نے میرے سے رابطہ کیا اور اس نے اپنا ایسا واقعہ سنا، میری نیند اڑ گئی اور 1 گھنٹے سے بھی زائد اس سے میری باتیں ہوئیں، اور اس میں الحمدللہ بہت مصروفیت ہوتی ہے اور اپنے ٹائم کو بڑا اہتمام سے خرچ کرنا پڑتا ہے رمضان میں خاص طور پہ، لیکن اس کا واقعہ سن کر مجھے اس سے بڑی محبت ہوئی، اس سے بڑی باتیں سنی اور اس کی ایمان افروز باتیں سنی۔ اس اللہ کے بندے نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایسے میں ایک گھر میں گیا، اس لڑکی نے، ہے جی، بہت بڑے افسر کی بیٹی، سرکاری بڑے بڑے ادارے کی، ہے جی، افسر کی بیٹی، اس نے مجھے، ہے جی، ان کا کام ایسا تھا کہ وہ یعنی چابی لگا سکتے ہیں، یعنی لاک ماسٹر ہیں وہ، انہوں نے کہا یہ میرے باپ کی تجوری، اس کو کھول دو اور اس کو کھول کے آپ اس میں سے مجھے یہ بس وہی مجھے کھول دے دو، اور اس کے بعد میں آپ کو جتنے دولت چاہو میں آپ کو دے دوں۔ اور پھر یعنی اس نے کہا بالکل، میں تو یہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دوسرے یعنی غلط پروگرام ہے، اور اس نے پھر وہ بدبخت لڑکی نے اپنا بالکل برہنہ ہو گئی اور اس نے برہنہ ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ جو گناہ کرنا چاہو کر لو، جتنی دولت لینا چاہو لے لو، اور یہ جو ہے نا یہ پیسے یہ مجھے تجوری کھول کے دو۔ اس نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اس لڑکی نے پھر کیا کیا، وہ جو باہر نکلنے کا دروازہ تھا اس دروازے کو لاک کر دیا اور اس میں چابی بھی لاک کر کے چابی کو توڑ دیا، اس چابی کو توڑ دیا، تو جس کی وجہ سے اس نے کہا اب آپ کیسے جا سکتے ہیں، اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ آپ کو یہ ورنہ میں شور مچا دوں۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا، میں نے تجھے ہاتھ تک نہیں لگانا۔ اس طرح اس نے الحمدللہ اپنے آپ کو ثابت قدمی کا اظہار کیا، اور وہ جو ہے نا وہ روتی چیختی رہ گئی، طرح طرح کی لالچ اور ڈرانا سب کچھ کر دیا اس نے، افسر کی بیٹی تھی، لیکن اس اللہ کے بندے نے، نوجوان نے، ماشاءاللہ خوبصورت کڑیل جوان ہے اور خوبصورت صحت مند ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ہے جی، اپنے آپ کو برداشت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا۔ وہ بعد میں اچھا اس نے کہا یہ لاک کھولنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اس نے بڑی خوبصورت، اس نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کے سامنے تھا، اس نے کہا یہ تو یعنی یوسف علیہ السلام تو لاک ماسٹر نہیں تھے، میں تو لاک ماسٹر ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا صرف توکل تھا،
तवक्कुल के करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए, अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए। और फिर कहते हैं मैं तो लाख मास्टर हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। तो बहरहाल उसने दरवाज़ा खोलने, उसने उसका कॉलर पकड़ा और कॉलर वो थोड़ा सा फट भी गया और उसकी गर्दन पे खराशें भी आ गई हैं जी। तो इस तरह यानी बिल्कुल सुन्नत यूसुफी को ज़िंदा करने का आज के इस दौर में नौजवान को मौका मिला। लाहौर की अच्छी सोसाइटी में इनका घर है और इसकी बीवी थी और वो किसी वजह से अनबन हुई और तलाक की नौबत आई, और अब ये हमारा भाई भी रिश्ते का शिद्दत से तरफदार है। इसके लिए भी हमसे फिलफौर रब्ता करें। इतना नेक और मुत्तकी शख्स और बड़े बड़े उलमा से ताल्लुक़ इस नौजवान का, इसके लिए हमें फिलफौर रिश्ता चाहिए और ख़ूबसूरत रिश्ता चाहिए, खूबसीरत रिश्ता चाहिए। खूबसूरती से बढ़कर खूबसूरती को पसंद करने वाला है। खूबसूरती तो वक्ती होती है और किसी वक्त भी अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी छीन सकते हैं, लेकिन खूबसूरती ऐसी बड़ी दौलत है जो सारी ज़िंदगी साथ रहती है और नस्लों में चलती है, जबकि खूबसूरती वक्ती होती है और ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक छीन के दिखा सकते हैं। खूबसूरत लड़की का रिश्ता फिलफौर हमें इसके लिए दरकार है। इस वीडियो में बहुत सारी खैर की बातें लोगों तक पहुंच गई हैं, तो आप सबसे दरख्वास्त है इस वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जो खैर के पैगाम हैं, बहुत सारे खैर के पैगाम, जैसे जो फिल्म होती है, ड्रामे होते हैं ना, उस फिल्म ड्रामे में यानी एक कहानी नहीं होती, कहानी के अंदर हज़ारों गुनाहों की खामोश दावत होती है जी, गैर महसूस किस्म की दावत होती है, बेशुमार गुनाहों की। उन फिल्मों ड्रामों की कहानियाँ लिखने वाले पता नहीं कैसा शैतानी दिमाग लेके बैठते हैं। उस फिल्म ड्रामे की कहानी में बेशुमार गुनाहों की दावत। फिर उस फिल्म ड्रामे को बनाने वाले वो कैमरामैन और वो बदबख्त भी, वो भी इस तरह जो है बनाते हैं और ऐसे फिल्माते हैं कि जो है ना उसमें कई गुनाहों की दावत चल रही होती है बैक वक्त। तो जैसे उसमें वो कई गुनाहों की दावत देते हैं और उन फिल्मों ड्रामों को तो हम खूब शेयर करते हैं। तो हमारी इन वीडियोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खैर की दावत होती है, तो इसको भी खूब शेयर किया करें और अपने लिए सदका जारिया बनाया करें, आखिरत का ज़ख़ीरा बुलंदी दर्जात का ज़रिया बनाया करें। आपकी थोड़ी सी शेयर करने से किसी नौजवान ने सुन ली बात और उसने भी ऐसा फ़ैसला कर लिया, मुझे कोई भी ऐसी जवान खूबसूरत लड़की बराना होकर भी दावत गुनाह देगी और मैं क्या कहूँगा, इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। जैसे उस नौजवान को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। अभी गर्मी आती नहीं, अभी गर्मी आई नहीं, पहले कूलर पंखे ऐसी ठीक कर लिए कहीं गर्मी न लग जाए। ओ भाई अभी तो करोड़ों मील दूर सूरज है और गर्मी आना यकीनी नहीं, आने से पहले तू चल बसे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क़यामत के दिन की गर्मी यकीनी, कब्र की गर्मी यकीनी, जहन्नम की गर्मी यकीनी। अगर नेक अमाल का बंदोबस्त करके न गया, वो कब्र की, हशर की और जहन्नम की गर्मी भुगतनी पड़ेगी। उस जहन्नम और अर्श के साये को पाएंगे वो नौजवान जिनको खूबसूरत हसीन और जमील औरत अपनी तरफ से अपनी दावत दे और वो कहे, उसकी दावत को ठुकरा दे, उसको धुतकार दे और कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस वीडियो को शेयर करने से बहुत सारे नौजवान ये अज़ाइम करेंगे और क़यामत के दिन अर्श का साया पाएंगे और उनके इस दावत की बरकत से अल्लाह आपको भी अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। इस वीडियो को शेयर करने की बरकत से अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। इस नौजवान रिश्ते के लिए भी फिलफौर हमसे रब्ता करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।